ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے، آ کر کہنے لگے چلو میلہ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ میلہ ہو رہا ہے۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، اللہ کہتا ہے کہ میرے خلیل نے آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا۔ بولو ذرا آئیے حضرات گرامی القدر، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کے ستاروں کی طرف دیکھا، فقال انی سقیم، آپ نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا دی، فرمایا کہ نہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ ساری قوم اپنے بت خانے کے اندر گئی، اپنے بتوں کے آگے مختلف قسم کے کھانے رکھ کے میلے کے اوپر روانہ ہو گئی۔ اللہ کے خلیل نے موقع پا کر ایک کلہاڑا اٹھا کر بت خانے آ گئے، آ کر سارے بتوں کو نیست و نابود کر دیا، کسی کی ٹانگیں توڑ ڈالی، کسی کے بازو توڑ ڈالے، کسی کا سر قلم کر دیا، کسی کے کان کاٹ دیے، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کو ریزہ کر کے پھینک دیا۔ آخر میں اپنا کلہاڑا سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر واپس لوٹ کر آ گئے۔ جب ساری قوم میلے سے واپس آئی، اپنے خداؤں کے پاس گئی، اس بت خانے کے اندر چلی گئی، جا کر دیکھا کہ سارے خدا نیست و نابود پڑے ہیں، ٹوٹ کر پڑے ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں، کسی کی آنکھیں نہیں، کسی کے ناک کان نہیں، حیران و پریشان ہے یہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ ایک بندہ بولا، کہنے لگا وہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا بھلا جو کہتا ہے اسی کا یہ کام ہے، چلو جا کر اس سے پوچھتے ہیں۔ سارے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، اللہ کے پیغمبر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آ کر کہنے لگے ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ حال تو نے کیا ہے، تیرے علاوہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، اپنے بڑے خدا سے پوچھ لو، مجھے لگتا ہے یہ کام اس نے کیا ہے، اسی کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں، یہ کسی کو نفع نہیں دیتے، یہ کسی کو نقصان نہیں دیتے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے خلیل نے جواب دیا، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تم لوگوں پر کہ تم خود ہی کہتے ہو نہ ہی یہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، نہ کسی کی سن سکتے ہیں، نہ کسی کو سنا سکتے ہیں، نہ کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو جناب والا اپنا محافظ بنا سکتے ہیں، پھر تم ایسے خداؤں کو کیوں پوجتے ہو؟ افسوس ہے تم پر کہ تم ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہو جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آ جاؤ میرے خدا کی عبادت کرو، میرے خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ جو کسی کی حفاظت کا محتاج نہیں بلکہ دونوں جہانوں کی حفاظت وہ خود اللہ فرماتا ہے۔ آؤ میرے خدا کو پوجو۔ کس کو پوجو؟ میرے خدا کو پوجو، میرے خدا کو آگے پوجو جو کل کائنات کی حفاظت فرمانے والا ہے، جو توحید اللہ کا خلیل بیان کر گیا۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ توحید کوئی مائی کا لال بیان کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا آؤ میرے اس رب کو مانو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر تمہیں اپنی اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رب خود تمہارا محافظ بن جائے گا۔ اور یہ جو ہم بھی جاتے ہیں نا جی، بھینس دودھ نہیں دے رہی، ایسے ہی ہے، بھینس بیمار ہے، اس سر کا درد نہیں جا رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، یہ سارے کام اللہ سے کہو، وہ رب ٹھیک کرنے والا ہے، وہ سب کی بہتری کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آئندہ توبہ کرو، ایسے جانا ہے پیروں فقیروں کے پاس، ایسے جاؤ، سلام پیش کرو، فاتحہ خوانی کرو، اللہ کی توحید کا درس سنو، مصطفیٰ کی رسالت کا درس سنو، مانگو نہ مانگو، کسی سے نہ مانگو، مانگنا ہے تو اس سے مانگو، بولو ذرا بلند آواز سے، اس سے مانگو۔ یہاں نہ یہ نفع دیتے ہیں، نہ یہ نقصان دیتے ہیں، نہ یہ کسی کا برا کر سکتے ہیں، نہ یہ کسی کا بھلا کر سکتے ہیں،
सब कुछ करने वाली ज़ात मेरे रब की है, मेरे रब की है। उसने 1,24,000 पैगंबर पता है क्यों भेजा? कभी सोचा है इस बात को दुनिया वालों? ये 1,24,000 पैगंबर दुनिया में क्यों आए? इसलिए आए कि लोगों को जनाबे वाला पीरों फकीरों के दरों पर लाकर खड़ा कर दें ना। ये 1,24,000 पैगंबर मेरे रब ने इसलिए भेजे कि जाओ मेरे पैगंबरों, मेरे नबियों, मेरे रसूलों, जाओ इस दुनिया को जो बुतों के आगे झुकी हुई है, जो चांद सूरज सितारों की परस्तिश करती है, इस मखलूक को मेरे दर पर लेकर आओ। नबी तो इसलिए आए थे, इसलिए आज हमने रब का दर छोड़ दिया, रब का दर हमने छोड़ दिया, रब का दर हमने छोड़ दिया। मस्जिद में नमाजी एक मैं होता हूं तो एक हाजी साहब होते हैं। ये रब का दर है ना, वो किसका है बोलो जरा? छोड़ दिया। रब काबा की बातें मैंने पहले कहा कड़वी होंगी, ये छोड़ दिया हमने। इस रब के दर में हम नहीं आते, नहीं आते। तवीज़ में दूं तो मेरे घर के आगे लाइनें लग जाती हैं, फूंके में मारूं तो मेरे घर के आगे लाइनें लग जाती हैं। किस कुफरी अकीदे के अंदर मुब्तला हो गए लोग, किस शिरकी अकीदे के अंदर लोग मुब्तला हो गए। छोड़ दो इनका दर, उस रब के दर पर आओ, सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मैं जाता हूँ दरबारों पर भी जाता हूँ, मज़ारात पर भी जाता हूँ, कोई ये ना समझे कि मैं आज उनके ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ तो मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं जाता हूँ लेकिन मैं वहाँ जाकर सजदे नहीं करता, मैं जाता हूँ मैं वहाँ जाकर उनसे कुछ मांगता नहीं। फातिहा ख़्वानी करता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, 3 कुल पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनके भी दर्जात बुलंद फरमा, मेरी भी बख्शिश फरमा। ये दुआ करता हूँ, जो दुआ है जो हमें इस्लाम सिखाता है, ये दुआ करो। और इस तरह जाओ तो कोई भी आपको मना नहीं करता। हाँ, ना देवबंदी मना करते हैं, ना वहाबी मना करते हैं, ना अहले हदीस मना करते हैं। इस तरह जाओ, जाकर फातिहा ख़्वानी करो, कोई भी नहीं मना करेगा। वो वहाबी बेचारे क्यों पिटते हैं यार? इसलिए पिटते हैं, इसलिए पिटते हैं कि इन लोगों ने जाकर, मैंने खुद अपनी आंखों से कई लोगों को देखा है, वहाँ जाकर लंबे पड़े होते हैं, लंबे पड़े होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं, माथा रगड़ रहे होते हैं, नीचे लंबे ही पड़े होते हैं। बाबा तू ही दे। वो कहाँ से दे बेचारा? वो देता तो कब्र के अंदर पड़ा होता। बोलते नहीं हो, बुरी लगती हैं मेरी बातें, मुझे पता है बुरी लगती है ना। अल्लाह के वलियों की शान अपनी जगह, लेकिन मांगना सिर्फ अल्लाह से है। मांगना किससे है? वो बोलो जरा बुलंद आवाज़ से। सारे बुतों को इब्राहिम ने तोड़ दिया, फरमाया ना इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो उस वहदहू ला शरीक को पूजते हैं।